یہ اکتوبر 2018 کی بات ہے۔ اس سے ایک ماہ قبل میرا پہلا میٹ اینڈ گریٹ ہو چکا تھا۔ اس کو منعقد کرتے وقت بھی میں ڈری نہیں تھی، میں پورا اعتماد تھی۔ وہ ایونٹ بہت اچھا گیا تھا۔ اس دفعہ ہم نے بڑا ایونٹ منعقد کیا تھا۔ سینکڑوں خواتین اور لڑکیاں دور دور کے شہروں سے آ رہی تھیں۔ ہم نے مہینہ بھر پہلے ہی فلیکس چھپوا لیے تھے۔ فلیکس میں مورچال اور قصر کردار نمل ناول میں بیان کیے گئے 2 گھروں کی تصاویر چھپوائی گئی تھیں۔ سب کچھ وقت سے پہلے کر لیا تھا تاکہ عین وقت پہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور یوں میں آج رات ایونٹ سے پہلے جب اپنی ٹیم کے ساتھ ہال میں آئی تو ہر چیز تقریباً تیار تھی۔ فلیکس ہمارے ویئر ہاؤس سے آ گیا تھا، پارٹی ڈیکوریٹر آنے والا تھا، سب کچھ لگنے والا تھا، لیکن لگا نہیں تھا۔ سب کچھ ہونے والا تھا مگر ہوا نہیں تھا، اور ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اندھیروں اور روشنیوں جیسا فرق۔ اسٹیج ٹھیک سے سیٹ نہیں ہو سکا، غبارے آدھے لڑکتے رہے، پروجیکٹر آ گیا لیکن چل ہی نہیں رہا تھا، پریزنٹیشن بھی ٹھیک نہیں تھی، ہر چیز غلط ہو رہی تھی، بد انتظامی سی تھی جو ہر جگہ پھیلی تھی۔ میں فرنٹ صوفہ پہ بیٹھی تھی اور وہاں گل لیل کی امی نے آ کے پوچھا، نمرا آپ کی امی نہیں آئی؟ اور بس اس ایک بات پہ ایک دم میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، آنٹی پلیز میری امی کا کوئی ذکر نہ کرے اس وقت۔ میری وہ بدترین انگزائٹی جسے میں کئی برس پیچھے چھوڑ آئی تھی وہ واپس آ گئی تھی۔ ایونٹ ختم ہوا تو میں شدید مضمحل محسوس کر رہی تھی۔ سب سے بڑا دکھ مجھے اس چیز کا تھا کہ اتنے لوگ مجھ سے ملنے آئے اور میں نے انہیں مایوس کیا۔ میں کچھ لوگوں سے نہیں مل سکی۔ کیا وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ وہ گھر جا کے کیا بتائیں گے؟ میں کیسے اس چیز کا میں دعویٰ کروں گی؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا اور میں ایموشنلی بہت برے مقام پہ تھی۔ میرا سارا اعتماد ختم ہو چکا تھا۔ ماضی کے اس ینگر سیلف کے ساتھ چمٹے سارے آسیب واپس آ گئے تھے۔ سیلف ڈاؤٹ، اپنی نظروں میں اپنا کمتر امیج، انسیکیورٹیز، دوسروں کو خود سے مایوس ہونے کا خوف۔ چند گھنٹے نے میری کئی برس کی محنت پہ گویا پانی پھیر دیا تھا۔ میں اس رات بھی نہیں سوئی۔ میں صبح 4 بجے تک جاگتی رہی۔ اگلی صبح دوسرا ایونٹ تھا۔ کاش میں اسے کینسل کر سکتی، لیکن اب انوائٹس بڑھ چکے تھے۔ لوگ دور پار کے شہروں سے آ رہے تھے۔ اب ہم کسی کو نہیں منع کر سکتے تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اب مزید ایک فلاپ دن میں کیسے برداشت کروں گی؟ کل کیا ہوگا؟ میں آپ کو یہ قصہ کیوں سنا رہی ہوں؟ اس ایونٹ میں آنے والے اکثر لوگ ان باتوں سے واقف ہی نہیں ہوں گے۔ جو غلطیاں اور مسائل مجھے نظر آ رہے تھے وہ ان کو معلوم ہی نہیں تھے۔ اکثر لوگوں کی مجھ سے ملاقات بھی ہو گئی تھی اور ہم نے ہر ایک کو مسکرا کے یہ بتایا تھا کہ ہمارا ایونٹ کامیاب ہوا تھا۔ بظاہر ہمارا ایونٹ کامیاب ہی تھا، لیکن میں خوش نہیں تھی۔ میں ناخوش تھی اور میں حیران بھی تھی۔ انسان اتنے برس خود پہ محنت کرے، خود کو گروم کرے، اور ایک واقعے سے اس کی بالکل کایا ہی پلٹ جائے، ساری محنت رائیگاں چلی جائے، وہ واپس انگزائٹی کے اسی مقام پہ آ کھڑا ہو۔ اب کیا کروں میں؟ یہاں سے کس سے مدد لوں؟ جب ہم سیلف ہیلپ کا سفر شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی باتیں ایسی معلوم ہوتی ہیں جو ہمیں پہلے کسی نے بتائی تھیں، نہ سکھائی تھیں۔ ہم ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے ہیں اور ہمیں امیزنگ نتیجے ملتے ہیں۔ ہم مزید بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے اب ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں ایسے زوال ملتے ہیں کہ ہم ششدر رہ جاتے ہیں۔ اس مقام پہ کوئی سیلف ہیلپ، کوئی لیکچر، کوئی تسلی کام نہیں کرتی۔ ایک دم سے آپ کا نیا پالش شدہ ورژن بارش کے پانی سے کاجل کی طرح بہہ جاتا ہے اور نیچے سے وہی پرانا، کمزور، کم اعتماد ورژن نکل آتا ہے۔ آپ ایک دم سے تنہا ہو جاتے ہیں۔ دکھ شو فلاپ ہونے کا نہیں تھا، دکھ سے زیادہ بڑا صدمہ ہوتا ہے اس بات کا صدمہ کہ یہ کیا ہوا؟ میں تو بہتری کی طرف گامزن تھی، میں تو جذباتی طور پہ مضبوط انسان بننے جا رہا تھا۔ کیا اتنا علم اور سیلف ہیلپ حاصل کرنے کے بعد، خود کو سمجھنے اور خود سے ملنے کے بعد، اب جب کہ میں بالآخر خود سے پیار کرنے لگا تھا، تو ایک دم سے میرے سارے آسیب کہاں سے واپس آ گئے؟ اور پھر ایک خوف آپ کو جکڑ لیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کبھی نہیں بدل سکتی، میں کبھی بھی بہتر اور مضبوط نہیں ہو سکتی۔ میں جتنے سال محنت کرتی رہوں، میں ایسی ہی رہوں گی، باہر سے ناریل جیسی سخت اور اندر سے بے رنگ پانی۔ میں خود کو دھوکہ دے رہی ہوں اور یوں مایوسی چھانے لگتی ہے۔ میں دوپہر سے رات تک اسی مایوسی کے ساتھ بستر پہ لیٹی رہی۔ میں واقعتاً خود کو بیمار محسوس کر رہی تھی۔ قریباً 4 یا 4:15 بجے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے پہ میں نے 10 سے 15 منٹ لگائے۔ فیصلہ کر کے میں ایک دم پرسکون ہو گئی۔ 4:30 بجے کے قریب میں سو گئی۔ اگلے دن کیا ہوا؟ کیا شو فلاپ ہوا؟ نہیں، اگلے روز سب اچھا ہو گیا۔ میں صبح 6:30 بجے جاگی اور 7:30 کے قریب میں تیار ہو کے ہال پہنچ گئی۔ میں نے ڈیکور فکس کروایا، میں نے ٹیم کا انتظام فکس کروایا، میں بالکل نارمل اور پرجوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسٹیج پہ اچھی تقریر کی۔ اس کے بعد میں قارئین کی نشستوں پہ گئی۔ میں ایک مہمان سے ملی اور سب سے اتنی بات کی کہ سب خوش گئے تھے۔ میں خوش تھی، سب کچھ اس روز بہتر ہو گیا میرے ایک فیصلے کی وجہ سے جو میں نے صبح کے 4:15 بجے کیا تھا۔ میں آپ کو یہ قصہ اسی فیصلے کی وجہ سے سنا رہی ہوں، کیونکہ جب آپ سیلف ہیلپ، خود شناسی اور خود سے محبت کا سفر شروع کرتے ہیں
آپ اپنا خیال رکھنا شروع کرتے ہیں، منفی لوگوں کو زندگی سے محدود کرتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، اپنی زندگی میں اچھی عادات اپناتے ہیں، تو آپ کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے، آپ خود کو تندرست ہوتا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر کا پرانا کمزور وجود بازو کے ایک زخم کی طرح بن جاتا ہے جو بالآخر بھرنے لگتا ہے، اور جب اس کا کھرن مندمل ہونے والا ہوتا ہے تب اچانک سے آپ کے دوسرے بازو پہ گھاؤ لگتا ہے۔ اس نئے گھاؤ کا شوق اس کی تکلیف سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کی توقع نہیں کی ہوتی۔ آپ ایک کے بعد ایک سیلف ہیلپ کتاب پڑھتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کو سنتے ہیں، اگر آپ مذہبی رجحان رکھتے ہیں تو مختلف اسکالرز کے ایمان افروز لیکچرز سنتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ زندگی کے بارے میں سب جان گئے ہیں، اور اب آپ ان پرانے آسیبوں کو خود پہ کبھی چڑھنے نہیں دیں گے۔ اب کبھی آپ کو لو فیز نہیں آئے گا، اب آپ ہمیشہ ہائی پہ رہیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ آسیب جان نہیں چھوڑتے۔ جیسے شیزوفرینیا کے مریضوں کو خیالی لوگ دکھائی دیتے ہیں، ویسے ہی کسی کونے میں دب کے یہ آسیب موقع کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو موقع مل ہی جاتا ہے۔ ایک واقعہ، کسی کے الفاظ، ایک حادثہ، ایک مرض، ایک ٹوٹا دل، ایک برا دن، ایک چھوٹی سی چیز آپ کو واپس اسی بستی میں دھکیل دیتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو مثبت لوگوں، مثبت باتوں اور سیلف ہیلپ نے اس میں سے نکال دیا تھا، اب کون نکالے گا؟ ایسے میں کیا کیا جائے؟ وہی جو میں نے کیا، وہی جس کے لیے میں آپ کو یہ قصہ سنا رہی ہوں، کیونکہ آپ آگے بھی زندگی میں کئی جگہ بری طرح ناکام ہوں گے، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کے پلان درست سمت کام نہیں کریں گے، سب کچھ آپ کے سر پہ آن گرے گا، آپ کے اوپر ابھی کئی سوال آئیں گے جیسے میرے اوپر آئیں گے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے زندگی کے بارے میں سب جان لیا ہے، یہی تو اصل دھوکہ ہے۔ آپ موت تک زندگی کے بارے میں سب نہیں جان سکیں گے۔ ہم پہ بار بار عروج آئیں گے جب ہم بہت اچھا محسوس کریں گے، ہم پہ بار بار زوال آئیں گے جب ہم بہت برا محسوس کریں گے۔ ایسے میں کیا کرنا ہے؟ عروج کے دورانیے کو بڑھانا ہے اور زوال کے دورانیے کو اپنی کوشش سے کم کرنا ہے، اور ایسے میں آپ نے میری طرح ایک فیصلہ کرنا ہے۔ 4:15 بجے میں نے فیصلہ کیا تھا ایک فہرست بنانے کا۔ آپ نے میری اس فہرست کو یاد رکھنا ہے جو میں نے ان 10 سے 15 منٹ میں بنائی تھی۔ میں نے اس فہرست پہ عمل کیا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ ہر دفعہ یہ فہرست آپ کی مدد نہیں کرے گی، لیکن اکثر دفعہ کر جائے گی۔ آپ کا زوال اور پستی کا دورانیہ ختم نہیں ہوگا، وہ دور بار بار آئے گا، یہی زندگی ہے۔ آپ بس اس کو سکور کے کم کر سکتے ہیں۔ When everything falls apart, pull yourself together۔ آپ اپنے ٹوٹے وجود کے ساتھ جھکتے ہیں اور ایک ایک کر کے سارے پتھر اٹھا کے اپنے جسم پہ جوڑتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ایک مکمل وجود واپس پھر سے بن جاتے ہیں۔ اس کو خود کو جوڑنا کہتے ہیں۔ میری فہرست کا پہلا نقطہ ہے، زندگی تکلیف ہے۔ ایک بازو کا زخم بھر جانا یہ گارنٹی کب دیتا ہے کہ دوسرے بازو پہ گھاؤ نہیں لگے گا؟ زخم تو آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ میری طرح آپ نے یہ نقطہ آج ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ زندگی تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اس میں ہر دوسرے دن ہمیں تکلیفیں ملیں گی، ہم غم اٹھائیں گے، ناکام ہوں گے، ہم اپنے بہت سے محبوب لوگوں کو غلط فہمی، قسمت یا موت کے ہاتھوں کھو دیں گے۔ یہ سب ہوتا رہے گا، ہم اس میں اکیلے نہیں ہیں، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی اس سے نہیں بچ سکتا، کیا بادشاہ اور کیا فقیر، سب اس سے گزرتے ہیں۔ نمبر 2، زندگی تکلیف ہے اور ہمارا رد عمل اس کا مرہم ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر زندگی تکلیف کا نام ہے تو پھر سیلف ہیلپ لینے اور ہمیشہ ہمت نہ ہارنے کا کیا فائدہ؟ لیکن نہیں، کمزور لوگوں میں اور بظاہر مضبوط نظر آنے والے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ مسئلے دونوں کو پیش آتے ہیں، لیکن بہادر لوگ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ فائٹ بیک کرتے ہیں، اور وہ اپنے ٹوٹے ٹکڑوں کو پھر سے خود پہ چسپاں کرتے ہیں۔ ان کا رد عمل یہ نہیں ہوتا کہ وہ 8 گھنٹے بستر پہ لیٹے رہیں، بلکہ وہ اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اس مسئلے سے کیسے نکلنا ہے۔ اس منشدار سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا، ہر مسئلے سے نکلنے کا راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ نمبر 3، زندگی تکلیف ہے اور تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے موڈ کو حرکت دینا ہوتی ہے۔ نیا پلان بنانے کے لیے اپنے موڈ کو حرکت دینا ہوتی ہے۔ آپ نے موڈ کو بہتر کرنا تو سنا ہوگا، لیکن موڈ کو حرکت دینا کیا ہوتا ہے؟ دراصل ایک بات جو اکثر لوگ آپ سے کہتے ہیں نا کہ اپنا موڈ درست کرو، یہ بات فضول ہے۔ یہ بات اتنی بڑی فضولیات ہے کہ اس سے بڑی فضولیات کوئی ہو نہیں سکتی۔ انسان جادو کی چھڑی گھما کے موڈ بہتر نہیں کر سکتا یار، انسان صرف موڈ کو حرکت دے سکتا ہے۔ حرکت دینے سے وہ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ آپ جسم کو حرکت دیں گے تو آپ کا ذہن حرکت میں آئے گا، جب ذہن حرکت میں آئے گا تو جذبات حرکت میں آئیں گے، جب جذبات حرکت میں آئیں گے تو موڈ حرکت میں آئے گا۔ جب بھی آپ کا موڈ خراب ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ بستر آپ کا دوست نہیں ہے،
یہ ایک ایسا ایمبیشیس ملازم ہے جسے آپ نے خود کو راحت دینے کے لیے نوکری دی ہے، لیکن اس کا دل اس سے نہیں بھرتا۔ یہ آپ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کو خود سے جوڑے رکھتا ہے، یہ آپ کی توانائی کو چوستا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں اتنا رکھیں جتنی اس کی اوقات ہے۔ جب بھی برا محسوس ہو بستر سے اٹھ جائیں، ورنہ آپ کا ذہنی دباؤ اور تناؤ بڑھتا جائے گا۔ اپنے جسم کو حرکت دیں، واک کریں، ایکسرسائز کریں، یوگا کریں، یا پھر وہ کریں جو میں نے کیا۔ میں بستر سے اٹھی اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں۔ پہلے مجھے ٹانگوں میں جان محسوس نہیں ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ وہ واپس آنے لگی۔ میں نے گہرے گہرے سانس لیے۔ سانس لینا موڈ کو حرکت دینے کے لیے ایک بہت اچھی ایکسرسائز ہے۔ نمبر 4، اپنی غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کو لکھیں۔ اب آپ نے ایمانداری سے اپنا تجزیہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی غلطیاں لکھنی ہیں۔ جو واقعہ آپ کے لیے اذیت کا سبب بنا ہے، اس کی وجہ کیا تھی، کیا کیا غلط ہوا، اور آگے ہر غلط ہونے والی چیز کی وجہ لکھنی ہے۔ کہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کہاں میری ٹیم سے غلطی ہوئی، سب لکھتے جانا ہے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹرز کی صورت میں سارے ایونٹ کی غلطیاں لکھ ڈالیں۔ پھر ہر نقطے کے آگے میں نے لکھا کہ اس غلطی کو کیسے دور کرنا ہے اور اصل میں ہونا کیا چاہیے تھا۔ جیسے میں ہر ایک سے نہیں مل سکی کیونکہ میں نے بنا کسی ڈسپلن کے ہر ایک کو اکٹھے ملنے کے لیے کہہ دیا، جس کی وجہ سے ہجوم لگ گیا۔ مجھے ہر کسی سے باری باری اس کی نشست پہ ملنا چاہیے تھا تاکہ رش بھی نہ لگے اور ڈسپلن قائم رہے۔ لکھنا آپ کا ذہن کلیئر کرتا ہے۔ نمبر 5، خود کو منفی باتوں سے دور رکھیں۔ اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ایک ایسا کام ہے جو آپ نے نہیں کرنا، یعنی خود کو اس شدید سٹریس کی حالت میں لوگوں کی منفی باتوں سے دور رکھنا ہے۔ جیسے میں اس رات جب فہرست بنا کے لیٹی تو میں نے فون نہیں چیک کیا۔ میں کسی کی منفی رائے، مہمانوں کی مایوسی یا اپنی فرینڈس کا تبصرہ، کھانا اتنا اچھا نہیں تھا ٹائپ چیزیں نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ جب آپ ایک برے دن کے درمیان میں ہوں تو آپ پہلے ہی بہت حساس ہوتے ہیں۔ ایسے میں منفی باتیں پڑھ کے یا سن کے آپ اپنے آپ کو مزید اذیت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہ کریں، خود پہ رحم کھائیں۔ نمبر 6، اپنا کنٹرول واپس لینا۔ جب آپ ان مرحلوں سے گزر جائیں گے، یعنی اپنا جسم، جذبات، ذہن اور موڈ کو حرکت دے ڈالیں گے، تب جا کے آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنا کنٹرول واپس حاصل کر سکیں۔ ہم بہت سنتے ہیں کہ یہ بات کہ اپنا کنٹرول واپس لینا چاہیے، اپنی زندگی اور اپنے موڈ کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہیے۔ یہ کام آخر کیسے کیا جاتا ہے؟ اول آپ نے یاد کرنا ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ آپ کیوں کر رہے تھے، کیا وجہ تھی جس سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ خود کو وہ وجہ یاد دلائیں۔ گلٹ اور سٹریس کی دھند دماغ پہ اتنی چھائی ہوتی ہے کہ انسان وہ وجہ بھول جاتا ہے جس کے باعث کسی کام کو شروع کر کے بعد میں خود کو اس میں کھو دیا تھا۔ میرے ریڈرز اس ایونٹ پہ ڈیکور دیکھنے یا پریزنٹیشن دیکھنے نہیں، مجھ سے ملنے آئے تھے۔ جب میں نے اس سارے معاملے کی وجہ یاد کی تو مجھے لگا یہ سب اتنا پیچیدہ نہیں ہے، یہ سادہ ہے۔ سب سے اہم کام کو اوپر رکھیں تو باقی سارے کام خود بخود اپنی ترتیب میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ واپس اپنا کنٹرول سنبھال چکے ہیں۔ دوسرا کام جو اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے وہ ہے آپ نے کام ڈیلیگیٹ کرنا ہے۔ کسی کام کو ڈیلیگیٹ کرنا ایک آرٹ ہے اور یہ کامیابی کا راز ہے۔ کام کو ڈیلیگیٹ کرنے کا مطلب ہے صرف اپنے کام کے حصے کریں اور بہت سا کام مختلف لوگوں کو سونپیں۔ تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم اس حصے کو سنبھالو، تم یہ مینیج کرو۔ آپ صرف سپروائز کریں۔ اس کو کہتے ہیں میکرو مینجمنٹ، یعنی اوپر سے کام کو سپروائز کرنا۔ جن لوگوں پہ آپ کا زور چلتا ہے ان کو حکم دیں کہ تم یہ اور یہ کام کرو۔ میری طرح پہلے دن چیخیں چلائیں نہیں، غصے سے آپ خود کمزور لگتے ہیں۔ میری کم اعتمادی اس لیے لوٹ آئی تھی کیونکہ بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی کم اعتمادی کا شکار ایک عمر تک رہی ہوں۔ اس کم اعتمادی کی سب سے بڑی وجہ ہماری انسیکیورٹیز ہیں۔ جسمانی خدوخال یا مالی حیثیت میں کوئی کمی ہمیں کم اعتماد کر دیتی ہے۔ ہم اس بارے میں پیچھے ایک باب میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، یاد رکھیں۔ آپ کا لباس صاف ستھرا ہونا بہت ہوتا ہے۔ لباس اور جوتے آپ کو اچھا ضرور دکھاتے ہیں، لیکن لباس کا صاف اور استری ہونا کافی ہوتا ہے۔ جوتے کا کمفرٹیبل ہونا ضروری ہوتا ہے، مہنگا ہونا نہیں۔ کوئی بھی کپڑے جوتے دیکھ کے امپریس نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ ذرا دیر کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی ظاہری حیثیت میں مقابلہ اور موازنہ کرنے لگیں گے تو تھک جائیں گے۔ یہی میری بھی غلطی تھی۔ میں ڈیکور، فلیکس، پریزنٹیشن وغیرہ کی پرواہ کر رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ میں کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ یہ مادی چیزیں خوشی نہیں دیتی، سکون نہیں دیتی، خوشی اندر ہونی چاہیے۔ لیکن آپ کو اگر اپنی ذات میں اعتماد لانا ہے تو آپ کو ایسی محفل میں جانے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں آج کیسا محسوس کر رہا ہوں، کیا میں کمفرٹیبل ہوں، میری ضروریات کیا ہیں۔ اپنے اندر اعتماد کیسے پیدا کیا جائے؟ کسی بھی محفل میں آپ نے اپنے طریقے سے چلنا ہے، آپ نے اپنی رائے دینی ہے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ نڈر ہو کے رائے دینا اور اختلاف کرنا انسان کو اعتماد دلاتا ہے۔ جن لوگوں کے سامنے آپ مرعوب ہو جاتے ہیں، بھلے وہ رشتہ دار ہیں یا کسی لحاظ سے سینئر ہیں، ان کے سامنے ادب اور شائستگی سے اپنی رائے دینا شروع کریں۔ خود سے سچ بولیں، جب میں اس بات سے متفق ہی نہیں ہوں تو میں کیوں جی کر کے گردن ہلاؤں؟ نہیں سر، آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے۔ پھر بحث نہ کریں، بحث آپ کو بہت خراب کرے گی۔
جب بھی اعتماد کھونے لگیں، آپ کے گرد ہر چیز ٹوٹ ٹوٹ کے بکھرنے لگے، میری فہرست یاد رکھیں۔ جسم کو حرکت میں لائیں تاکہ جذبات حرکت میں آئیں، جذبات حرکت میں لائیں تاکہ ذہن حرکت میں آئے، ذہن حرکت میں لائیں تاکہ موڈ حرکت میں آئے۔ جب تک آپ زندہ ہیں، برے واقعات بھی ہوں گے، ناکامیاں بھی ہوں گی، موڈ بھی خراب ہوگا، جھگڑے اور مایوسیاں بھی ہوں گی۔ ان سب کو ہونے دیں، صرف ایک چیز نہ چھوڑیں، حرکت۔ ہم سب پہ عروج بھی آئیں گے اور زوال بھی۔ ہم کیسے انسان بنتے ہیں یہ طے کرے گا ہمارا رد عمل جو ہم زوال میں دیتے ہیں۔ زوال میں ہمیں ہمت نہیں ہارنی اور لڑتے رہنا ہے، خود کو بار بار جوڑتے رہنا ہے۔ عروج میں ہمیں اپنی کامیابی پہ خوش ہو کے بہک نہیں جانا، بلکہ اس عروج کے دورانیے کو مزید لمبا کھینچنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ آخری زوال شروع ہو جو ایک نہ ایک دن ہم سب کے اوپر آنا ہے۔